بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے خزانوں سے وسیع رزق عطا کرے۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں شامل کر لیا کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ کسی سے نفرت، حقارت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیا کرتے ہیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے خوشیاں، محبتیں اور آسانیاں بانٹیں، لیکن ہماری طرز زندگی کیا ہے اس کا مختصر نقشہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کھانا کھاتے وقت کھانے میں بال نکل آئے تو یہ کس بات کی نشانی ہے۔ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کام کی ویڈیو ہے، اس کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں سبسکرائب، تاکہ ہماری ایسی ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی آئندہ بھی آپ کو مل سکیں اور آپ کی زندگی بدل سکیں۔ میرے بہن بھائیوں، زندگی ایک بار ملتی ہے، مگر ان دکھوں، پریشانیوں اور نفرتوں کی نظر کر کے دنیا میں ہی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات خود ہماری پیدا کی گئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اکثر دوسروں کو دکھ، ٹینشن اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا برا سوچتے ہیں، منافقت پر ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے ہیں، اور کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی ٹانگیں کھینچنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ غیبت ایک عام بیماری بن چکی ہے۔ جہاں چاہو، جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوں، وہاں کسی غیر موجود شخص، فرد کی برائی کرنا فرض سمجھ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا جس کا زور چلتا ہے وہ اس برائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر کا کیچڑ بھی دوسروں کے گھر کے سامنے پھینکنا بھی عام سی بات ہے، اور تو اور لائن میں لگے لوگ براہ راست کھڑکی تک پہنچنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ہر کام میں سفارش کروا کر سب سے پہلے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں۔ بغض اور حسد ہم ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور موقع ملتے ہی ہم زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ زہر اگلا جائے۔ یاد رکھیں، جب ہم خریداری کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے چیز لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس بھلائی کا بدلہ فوراً لوٹا دیتے ہیں، اور اگر ہم برائی کریں گے تو اس کا بدلہ بھی ہمیں لازمی ملے گا، مگر شاید کچھ عرصے بعد سمجھ آ جائے اور انسان توبہ کر لے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس لیے سوچتے رہا کریں، آپ سمجھدار ہیں، ادھر کون سا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اچھائی ہو یا برائی، بدلہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو لازمی ملنا ہے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نیت اچھی رکھ کر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں، تاکہ
دنیا و آخرت سنور جائے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے دوسروں میں بانٹنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، جیسے پھر چاہیں جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا ہی کریں۔ آپ عزت ہو یا رزق ہو یا پھر آسانیاں ہوں، یقین مانیے وہ واپس آپ کو ملیں گی، پلٹ کر ملیں گی، کیونکہ جو چیز آپ بانٹیں گے وہ آپ کو ملے گی۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، عزت بانٹیں گے، عزت دیں گے لوگوں کو، تو آپ کو اس بدلے میں عزت ملے گی۔ رزق چاہتے ہیں تو رزق بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو زیادہ دے گا، 10 گنا نہیں 70 گنا زیادہ واپس کرتا ہے۔ یا پھر آسانیاں بانٹیں گے تو اس کا اجر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ واپس ملتی ہیں آسانیاں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کے حصے میں بھی آسانیاں ہی واپس آئیں گی، لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے لیے ویسے ہی وہ سوچیں گے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے روٹی یا کھانے میں بال نکلنے کی، تو غور سے سن لیجئے کہ روٹی کھاتے وقت اگر بال نکل آئے تو سمجھ لیں کہ بہت جلد آپ پر دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر روٹی میں سے بال نکل آئے تو غور سے سنیں کہ روٹی کھاتے وقت اگر بال نکل آئے تو سمجھ لیں کہ بہت جلد آپ پر دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ دوستو، لیکن روٹی میں بال نکل آئے یا نمک زیادہ ہو جائے یا ہمارے گھر والوں سے روٹی مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ آپ نے اپنا رد عمل آپ کا کیا ہوگا؟ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، لیکن کمنٹس میں ایک لفظ آپ نے ضروری لکھنا ہے، مجھے بتانا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اگر ایسا ہو جائے۔ اگر گھر میں ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی بات پہ مجھے ایک سبق آموز واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کی زندگی کو چینج کرنے والا ہے، کیونکہ ایسے ہی واقعات ہماری زندگیاں بدلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بدل دے اور ہماری دنیا آخرت بن جائے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گھر واپس آیا، بائک کھڑی کی، سامان سائڈ پر رکھا اور چارپائی پر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہا میرے لیے کھانا لگا دو۔ بیوی نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس شخص نے جیسے ہی لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالا تو فوراً لقمہ نکال کر پھینک دیا، کیونکہ کھانے میں نمک اتنا تیز تھا کہ کھانا بہت کڑوا تھا۔ اس شخص کو بیوی پر بہت غصہ آیا، کھانا سائڈ پر رکھا اور سیدھا بیوی کی طرف بڑھا تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ بیوی کے پاس پہنچا، اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بیوی کو مارے بغیر ہی واپس چرپائی پر بیٹھ گیا۔ دراصل اس نے یہ سوچ کر کہ آج اگر میں نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں مار دیا، جو اس کی غلطی ہو گئی اس سے، اور میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں اور کتنے گناہ کرتا ہوں، قیامت کے دن میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آئے گا۔ جتنی قدرت میں اپنی بیوی پر رکھتا ہوں، میرا رب اس سے کہیں زیادہ مجھ پر رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت طاقت والا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا،
انتقال کے بعد ایک دن اس کی بیوی اس کو خواب میں دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو جواب دیا کہ تھا تو میں بہت ہی گناہگار اور سیاکار، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی۔ بیوی اس سے پوچھتی ہے، اللہ کو تیری کون سی نیکی پسند آئی؟ تو وہ بیوی کو کہتا ہے کہ ایک دن تو نے مجھے کھانا دیا تھا اور اس میں نمک زیادہ تھا، مجھے بہت غصہ آیا، تجھے پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن یہ سوچ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا کہ تیری غلطی پر میں تجھے مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، اور میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنی گناہ کرتا ہوں، قیامت کے دن میرا رب مجھ پر کتنا غصہ کرے گا، اس وقت میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر میں نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے معاف کر دیا۔ میری یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور میری اس نیکی کی وجہ سے میری بخشش فرمائی گئی۔ میرے بھائیوں، یاد رہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مارنا پیٹنا جاہلوں کا کام ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی قدرت مجھ کو میری بیوی پر ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے رب کو مجھ پر ہے۔ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے کیا سلوک کرے گا؟ اس لیے چاہیے کہ گھر میں نرمی کا سلوک کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تم پر بھی رحم کا معاملہ ہو۔ اور یاد رہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، اس لیے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کی زندگی میں چینجنگ لا سکے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔